بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق كل شیء وقدرہ تقدیرا، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ اللہ بالحق رحمۃ للعالمین وبشیرا ونذیرا۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ دعا کے موضوع پر کچھ ایسی باتیں آپ کو بتا دی جائیں جن کی ہمیں زندگی کے ہر قدم پر ضرورت پیش آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دعا ایک انتہائی اہم تحفہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے لیے۔ اس بارے میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، اور دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، رب کائنات نے انہیں متکبر اور جہنمی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آپ کے رب کا یہ اعلان ہے کہ مجھ سے دعا کرتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، رب کائنات اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، دنیاوی مثال میں دوں گا کہ ایک آدمی نے دسترخوان کھولا ہوا ہے کہ بھئی جو لوگ بھوکے ہیں وہ آ کر کھانا کھائیں، اور ایک آدمی بھوکا بھی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں، لیکن وہ اس دسترخوان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا، تو یقیناً جس آدمی نے دسترخوان لگایا ہے اس کو دلی طور پر تکلیف ہوگی کہ اس آدمی کا چہرہ بتا رہا ہے یہ بھوکا ہے، آ کر بیٹھ بھی گیا ہے لیکن کھانا نہیں کھا رہا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی میں، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اب دعا کے بے شمار فوائد حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر دعا کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کرنے والا شخص بڑا معزز، بڑا مکرم اور بڑا عزت والا ہے۔ دعا انبیاء علیہم الصلاۃ کی سنت ہے، ہمیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک مختلف انبیاء کی دعائیں حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کرنے سے رب کائنات بندے کی تقدیر بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے کا بہت بڑا سبب ہے، اور پھر جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت آنے والی آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹال بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے، بہت کرم والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دیں۔
اس کے علاوہ دعا کی اہمیت پر، فضیلت پر، اس کے فوائد پر بے شمار قرآنی آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ملتی ہیں، لیکن جو بات میں اصل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا دو قسم کی ہے۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں عربی میں، ایک ہے دعائے عبادت اور دوسری ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت کیا ہے؟ مختلف مواقع کی وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان پر انشاءاللہ میں قدر تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ دعائے مسئلہ کیا ہے؟ کہ انسان کسی آفت، کسی مصیبت یا کسی خاص مناسبت سے دعا کرے۔ ہماری یہ بدقسمتی رہی کہ ہم لوگوں نے دعائے مسئلہ پر تو زور دیا، سلام پھیرا، مولوی صاحب مانگو دعا، کسی کی تعزیت کے لیے گئے، مولوی صاحب مانگو دعا، 2 4 10 بندے ایک گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، امیر صاحب مانگو دعا، جمعرات آ گئی، کھانا سامنے رکھ کے قرآن کی کچھ صورتیں پڑھیں، اس کے بعد مانگو دعا، کل کا ختم ہے، ساتیں کا ختم ہے، 10ویں کا ختم ہے، 40ویں کا ختم ہے، 11ویں کا ختم ہے، سامنے کھانا رکھ کے مانگو دعا۔ لیکن جو دعا کی اساس اور بنیاد تھی، دعائے عبادت، اس کی طرف ہماری توجہ نہ رہی۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے قدم قدم پر مختلف دعائیں بتائی ہیں۔ گھر سے باہر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو میں نیکی نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو میں برائی نہیں کر سکتا، برائی سے نہیں بچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کی یہ دعا سکھائی ہے۔ اور کیوں یہ دعا سکھائی ہے؟ اس لیے کہ جو انسان یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ پڑھتے ہیں؟ اسی طریقے سے کسی مہمان کو یا بچوں کو گھر سے رخصت کرتے وقت نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھائی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کس کے حوالے کرتا ہوں بھائی؟ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے، تمہاری امانت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے۔ سب سے زیادہ شیطانی قوتیں بیت الخلاء میں ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ان نجس، ناپاک، خبیث چیزوں سے، چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ مؤنث ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایک موقع، خانگی زندگی ہے خالصتاً جو میاں بیوی کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ کہہ لیں کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا۔ میں ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، بات فرقہ واریت کی یا بات کسی پر طنز کرنے کی نہیں۔ یہ جو آپ کو 6 کلمے دیے گئے ہیں، یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ 5واں ہے، یہ 6واں ہے۔ کسی بھی عالم دین سے جا کر پوچھیں کہ حضور والا کیا یہ 6 کلمے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صحابہ کرام اس دور میں جو مسلمان ہوتے تھے، کیا وہ 6 کلمے پڑھتے تھے؟ اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کلمہ تو ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا
عبدہ ورسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جو باقی کلمے کہا جاتا ہے نا، یہ اصل میں مختلف مواقع کی دعائیں ہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو عام طور پر تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کو عام طور پر چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس کو تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا، صبح فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جسے چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دعا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب دین میں پروفیشنلزم آیا، دین میں پیشہ وریت آئی، جس طرح لوگوں نے کسی زمانے میں سیپی رکھے ہوتے تھے مختلف شعبوں میں، اسی طریقے سے باقی سیپ تو ساری کی ساری ختم ہو گئی، لیکن ایک سیپ آج بھی باقی ہے، اور وہ جی ہم نے مولوی صاحب رکھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے مولوی دولت مند طبقے کا ماتحت ہے، کیونکہ اس نے ان سے وظیفہ لینا ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے صاحب بہادر کی پیشانی پر سلوٹیں آئیں۔ اگر وہ کہے کہ جناب یہ دعائیں ہیں اپنے بچوں کو یاد کروائیں، چودھری صاحب آگے سے جھڑکی دے دیں گے کون اتنا فارغ ہے دعائیں یاد کروائے، مولوی صاحب نے کہا ان کو کلموں کا نام دے دو۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ نمازیں 5 ہیں نا، چھٹی کوئی نہیں، فجر کے فرض 2 ہیں، تیسرا نہیں، ہم نے 1 رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، تیسرا نہیں کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے وہاں ہم دعا کریں گے، اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی وہاں نہیں کریں گے۔ اب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم نے عوام الناس کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی بلا دیا۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کن مواقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اذان اور جماعت کے درمیان، فرض نماز کے فوراً بعد، بارش نازل ہوتے ہوئے، سفر کے دوران، مرغ کی آواز سن کر، صفا مروہ پہاڑی پر، مینا مزدلفہ عرفات میں، ریاض الجنہ میں، یہ مواقع ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ سلام پھیرا، میں دعا کروں 25 سیکنڈ کی، آپ نے 25 سیکنڈ کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیر دیے۔ میں دعا کروں 10 منٹ کی، آپ اپنے اوپر جبر کر کے 10 منٹ تک ہاتھ اٹھائے بیٹھے رہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ آپ کو چاہیے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ جو آپ کو چاہیے وہی میں مانگوں؟ دعا ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اسی طریقے سے یہ جو تعزیت پہ گئے ہیں، اب کسی کو بھی تعزیت کرنے کی دعا نہیں آتی۔ تعزیت پر جائیں تو وہاں پر جو مسنون دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کسی کو بھی نہیں آتی۔ احسن اللہ عزاکم ویغفر موتاکم ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا فلتصبر ولتحتسب۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ جناب وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، درمیان میں ہی نشئی، درمیان میں ہی بے نماز، درمیان میں ہی بے دین، وہ سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ بھی نہیں، 1 آدھا منٹ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اس کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرا، چلو جی تعزیت ہو گئی۔ تعزیت کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہمیں اس حوالے سے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ بڑی بہترین کتاب دعا کے مسائل اقبال کیلانی صاحب کی اردو میں دستیاب ہے، نیٹ پر بھی مل جاتی ہے، موبائل پر مل جائے گی، اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے۔ اور دعا جو کہ عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے، اس کو اس طریقے سے کیجئے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔